نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں۔ ناظرین محترم، میں آپ کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک ساتھی کا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بیان کروں گا، جس میں ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالی سے بڑی عظیم دعا کی، اور ان میں سے ایک کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبولیت بخشا۔ فرماتے ہیں کہ احد کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ساتھ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دو ساتھیوں سے یہ کہا کہ تمہیں رات کا پہرا دینا ہے۔ تو ہم ایک پہاڑی کے اوپر چلے گئے دونوں، اور وہاں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ، کل احد کے میدان میں بڑے بڑے سوربوں سے میرا مقابلہ ہو، اور میں کسی کی گردن تن سے جدا کر دوں، کسی کا سر کاٹوں، اور اس طرح کفار کو جہنم واصل کر دوں۔ اور دوسرے دن انہوں نے اللہ کے فضل سے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، ہم تیرے دین کی سرفرازی کے لیے نکلے ہیں، میری خواہش ہے کہ کسی بڑے پہلوان سے مقابلہ ہو، میں اس سے زور آزمائی کروں، پھر مجھے شہادت نصیب ہو، اور کفار میرے کان ناک کاٹ دیں، یعنی میرا مسئلہ کر دیں، اور قیامت کے دن اے اللہ تو مجھ سے سوال کرے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیا ہوئے، یعنی وہ کدھر گئے، تو میں جواب دوں کہ وہ تیری راہ میں قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن جب احد کا معرکہ برپا ہوا اور جب جنگ ختم ہوئی، تو ہم لوگوں نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پڑا ہوا دیکھا، تو اس کے ناک بھی کٹی ہوئی تھی اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا عبداللہ، تیری دعا بڑی عظیم تھی اور تیرا مرتبہ مجھ سے بہت بلند ہے، تیری آرزو پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کی دعائیں، جن کی قربانیاں رنگ لا چکی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو منتظر ہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ان کی آرزوئیں، یہ تھے ان کے خواب، جن کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی۔ ان کی ان قربانیوں کے نتیجے میں دنیا میں اسلام غالب ہوا۔ آج ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ موت کے آرزو مند تھے کہ اللہ کے راستے میں موت آئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی میری بہت ساری جانیں ہوں، اور تیری راہ میں میں شہید ہو جاؤں، اور پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسی آرزویں ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ